خدا کا واسطہ ہے کہ لگاتار 11 دن تک صبح اٹھتے نہار منہ یہ لفظ پڑھ لیا کرو۔ 7 دن میں رزق کا سیلاب آ جائے گا، دل کی ہر جائز خواہشات پوری ہو جائے گی۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صرف 7 دن صبح نہار منہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہوئے پڑھ لو، پھر 8ویں دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے اتنا رزق اور مال و دولت دے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آپ سب یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ دولت آپ کے گھر آنے کے لیے ترسے گی۔ اتنی دولت اور رزق آ جائے گا کہ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ صرف آپ نے نہار منہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مبارک قسم کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کے پاک نام کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ جو کوئی بھی سچے دل اور کامل یقین سے کرتا ہے، چند دنوں میں ہی، جیسا کہ اس عمل کو بزرگوں نے 7 دنوں سے منسوخ کیا ہے، ان 7 دنوں میں ہی آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور خصوصی رحمت کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مال و دولت ہو جاتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے۔ حاجت اور مشکل کے وقت دعا مانگنا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں دعا کو ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھا گیا ہے۔ متعدد قرآنی آیات اور بہت سی حدیث سے ثابت ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ خاص کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سے زائد دعائیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اسی لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ترک دعا سنت انبیاء کے خلاف ہے، جبکہ دعا مانگنا عین عبادت ہے، اور دعا ہی ایک ایسا ذریعہ جس سے مشکل وقت میں آدمی قلبی رحمت و سکون حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن قبولیت کے لیے دعا ضروری ہے۔ آدمی کا کھانا پینا، اس کا لباس حلال کمائی کا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلسلہ ابو ہریرہ سے ایک طویل روایت ہے کہ حاجت اور مشکل کے وقت دعا مانگنا ہر انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ہر زمانے میں دعا کو ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھا گیا ہے۔ متعدد قرآن آیات اور بہت سی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ خاص کر پیغمبر اسلام کی 1000 سے زائد کی کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ترک دعا انبیاء کے خلاف ہے، جبکہ دعا مانگنا عین عبادت ہے۔ آدمی قلب سکون محسوس کرتا ہے، لیکن دعا کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا کھانا پینا اور لباس حلال کمائی کا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا کی قبولیت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ اس کے آخری حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک قابل غور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اے رب اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو اس صورت میں اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کون کون سے اسباب اور وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں اس باب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال رزق استعمال کرے گا اسی قدر مستحب الدعوات کا ہوگا، اور حرام خور شخص طویل سفر کی صحبتیں کرنے کے بعد بھی بیت اللہ شریف میں پہنچ کر عمرہ شریف کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بلند آواز سے فرمائے اور اللہ تعالیٰ کو پکارے تو پھر بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے ہونے کے باعث اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستحب الدعوات کیسے بن جاتا ہے؟ میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شک و شبہ سے پاک رکھو، مستحب الدعوات خود ہی بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، صرف حلال اور پاکیزہ رزق ہی کھاؤ، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو، دن رات میں صبح و شام غرض ہر وقت دعائیں مانگو، دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر خوب مانگو۔ لیکن جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے مانگے، خاص طور پر اس کی وقت جب سب سو رہے ہوں، یعنی تہجد کے وقت، اس وقت کی بارگاہ میں سجدہ ریز
اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، پھر اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے، اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، اتنی وسعتیں آخر کہاں سے آ گئیں؟ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، قرضوں سے جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن رزق آ نہیں رہا۔ اگر کوئی سا کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل نہیں پاتا، مسلسل نقصان ہی آتا ہے۔ دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ چند افراد تو یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے، تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو، اسے حاصل کرنے کی سچی جستجو، لگن یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے بھی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، پھر صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت اور شہرت اللہ تعالیٰ سے مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہوتا ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو کچھ برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرو، اور لیکن مانگو، حلال مانگو، ہر وقت جستجو میں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے صبح نہار منہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے 7 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن پاک صاف ہوں تو آپ نے یہ تب ہی عمل کرنا ہے جب بھی یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی طرح پڑھنا شروع کر دیں، پھر جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد بھی آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہو جائیں اس کے بعد چلتے پھرتے عمل شروع کریں، لیکن ایک دن میں صبح سے شام تک جتنا ہو سکے پڑھیں، چاہے آپ پورے دن اور رات میں بے شک 10,000 مرتبہ پڑھ لیں، 10 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے اور نہ ہی پابندی ہے۔ آپ شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آئے اسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے مسلسل اور لگاتار رہنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے لاتعداد مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یا اللہ یا وہاب یا رزاق، یہ آپ نے لگاتار کوشش کریں پورا پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو اس کے شروع میں ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے، آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم مبارکہ کو پڑھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکت حاصل ہوگی، اللہ پاک ایسا فضل و کرم فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے۔ جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو وہ اس کے کمالات آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ اس باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، آپ امیر ترین آدمی بن جائیں گے، تمام اہل محلہ آپ کی عزت و احترام کریں گے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، پھر رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نماز کے بہت سے فوائد ہیں، تو اس لیے نماز 5 وقت ادا کیا کریں تاکہ آپ کے وظائف میں بھی زیادہ اثر ہو، آپ کی دعائیں بھی زیادہ قبول ہوں۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔